اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سلیوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، دنیا بھر کی طاقتیں ہمیشہ ہی سے اس کوشش میں رہتی ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر کس طرح سے اپنا قبضہ جمایا جا سکے، کس طرح سے پوری دنیا کے وسائل پر قبضہ کیا جا سکے اور کس طرح سے دوسری قوموں کے لوگوں کو اپنا محکوم اور اپنا غلام بنایا جا سکے۔ اس امر کے لیے تمام سپر پاورز خطرناک 3 ہتھیاروں کو ایجاد کرتی ہیں۔ ایٹم بم سے لے کر انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز اور پھر ہائیڈروجن بمز تک کی ایجادات اسی غرض سے کی گئیں تاکہ دوسری اقوام کو اپنا غلام اور محکوم بنا کر ان پر راج کیا جا سکے۔ لیکن آج ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کا خیال نکولس ٹیسلا کو آج سے 100 سال پہلے آیا۔ سامعین، یہ ایک ایسا بجلی کا سائنسدان تھا کہ جس کی ایجادات کسی بھی سائنسدان سے کم نہیں ہیں۔ نکولس ٹیسلا پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے ایک ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروا رہا تھا جس کو ہارپ یعنی HAARP کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آخر یہ ٹیکنالوجی کیا ہے، کس طرح سے یہ پوری دنیا پر قبضہ کر سکتی ہے، کس طرح سے پوری دنیا کے موسموں کو اپنے قابو میں کر سکتی ہے اور کسی بھی ملک کو دیکھتے ہی دیکھتے کیسے تباہ کر سکتی ہے، اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہارپ کے انٹروڈکشن کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام مستقبل والی ویڈیوز بھی آپ کو ٹائم پر مل جایا کریں۔ سامعین، 2013 کی بات ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر شور مچا ہوا تھا کہ پاکستان امریکیوں کی تجربہ گاہ بن چکا ہے اور امریکہ اپنی ہارپ ٹیکنالوجی کو پاکستان کے اندر استعمال کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک بھی اس ٹیکنالوجی کا شکار ہو رہے ہیں۔ خود امریکہ بھی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بدترین مشکلات کا شکار تھا۔ مسلم ممالک کی حد تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن روس اور خود امریکہ کیوں اس ٹیکنالوجی کا شکار ہیں، اس کا جواب تو امریکہ پر قبضہ کرنے والے یہودی ہی دے سکتے ہیں۔ سامعین، امریکی سائنسدان نکولس ٹیسلا نے 1915 میں موسم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ایک تھیوری پیش کی تھی۔ امریکہ نے پینٹاگن کے ذریعے اس نظریے کو عملی شکل دی اور اس ٹیکنالوجی کے سامنے اگر آپ کو بتلائیں تو ایٹم بم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی کہ ٹیکنالوجی اتنی خطرناک ہے کہ ایٹم بم اس کے سامنے آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ سامعین، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی وقت کسی بھی موسم کے اندر شدت لائی جا سکتی ہے۔ روس کے مشہور اسکالر اینڈرے آرشیو نے، جن کا ہارپ ٹیکنالوجی پر تحقیقی کام ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس معاملے کی تحقیقات کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ HAARP یعنی ہارپ کو 2012 میں پاکستان کے شمال مغرب میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس کا نقطہ آغاز بہترین تھا اور تمام سیلابی پانی نیچے یعنی خیبر پختونخوا سے کراچی کے سمندر کی جانب جا رہا تھا۔ ہارپ ٹیکنالوجی اتنی اہل ہے کہ وہ پورے پاکستان کو ڈبو سکتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کا بدترین بحران اور بدنظمی پیدا کی جا سکتی ہے۔ سامعین، اگر آپ کو یاد ہو تو 2010 سے لے کے 2011، 12، 13 اور 14 کے عرصے میں پاکستان بدترین سیلابوں کی زد میں رہا اور ہر سال سیلاب ایک ناگہانی آفت کے طور پر پاکستان کے اوپر ٹوٹتے رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کو جوہری جنگ کے ذریعے جیتا نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں مشترکہ تباہی ہے۔ پاکستان بھی ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے۔ اگر کوئی ملک پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو جواب میں اس پر بھی اتنی ہی زور سے حملہ کیا جائے گا اور اس کا بھی بے تحاشا نقصان ہو جائے گا۔ لہٰذا دشمن کے پاس تباہی کے دیگر ذرائع موجود ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یہی ہوا۔ امریکہ آبی جارحیت کے ذریعے اپنے مقاصد میں کامیاب رہا اور پھر امداد کے نام پر 1000 فوجی پاکستان بھیج دیے، جبکہ اس سے قبل بختر بند گاڑیوں کی پاکستان آمد کی خبریں بھی اخبارات میں شائع ہو چکی تھیں اور بعد میں وکی لیکس نے یہ انکشاف کیا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کو آنے والے امریکی جاسوس اور کمانڈوز تھے جو مدد کی آڑ میں اپنا مشن انجام دے رہے تھے۔ سامعین، ہم نے یہ بھی آبزرو کیا کہ انہی میں سے ایک جاسوس، ایک اسپیشل ایجنٹ ریمنڈ ڈیوس پکڑا بھی گیا، نیز امریکی تعلقات کا استعمال کر کے، اور پاکستان کی اشرافیہ جو کہ فوج اور سیاستدانوں میں موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اس ایجنٹ کو بچا کر لے جانے میں کامیاب ہوئے۔
سامن، ہارپ امریکی محکمہ دفاع کا ایک غیر معروف لیکن انتہائی اہم پروگرام ہے، جس نے کئی برسوں میں بعض حلقوں میں کافی حد تک تنازعات کو جنم دیا ہے۔ اگرچہ ہارپ حکام نے اس بات کی تردید کی ہے، تاہم بعض قابل احترام محقق الزام لگاتے ہیں کہ ہارپ کی خفیہ الیکٹرو میگنیٹک سے متعلق چند جنگی استعداد کو امریکی فوج کے 2020 تک معین مقاصد کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو ڈیزائن بھی اسی لیے کیا گیا ہے۔ اپریل 1997 میں اس وقت کے امریکی وزیر دفاع ولیم کوہن نے عوامی سطح پر ہارپ جیسی ٹیکنالوجی کے خطرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے ماحولیاتی دہشت گردی بھی کی جا سکتی ہے۔ نہ صرف اس سے موسموں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے بلکہ زلزلوں کو بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے آتش فشاؤں کو الیکٹرو میگنیٹک لہروں کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں بہت سارے ذہین دماغ ہیں جو اس کے مختلف پہلوؤں پر کام کر رہے ہیں تاکہ وہ انتقام لینے کے لیے دیگر قوموں کو ڈرائیں اور دھمکائیں۔ اور ایک بل میں موسم کی تبدیلی کے لیے ٹیکنالوجی کے حصول کی منظوری بھی دی گئی۔ روس کے ممتاز اسکالر آندرے آرشیو اس بات سے بھی خبردار کرتے ہیں کہ 2013 میں روس کے شہر ماسکو میں لگی ہوئی آگ بھی، جو ہزاروں انسانوں کو لقمہ اجل بنانے کے بعد بھی نہیں بجھ رہی تھی، اسی امریکی ہتھیار ہارپ کی منہون منت تھی۔ کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا کہنا ہے کہ ہارپ صرف ایک سازش یا تھیوری نہیں، بلکہ یورپی یونین نے اس کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے اس کی تباہ کاریوں کو جاننے کے لیے اس پر تحقیق تفتیش کے لیے ایک ریزولوشن بھی پاس کی ہے۔ علاوہ ازیں اس کے امریکہ ایسے تمام الزامات سے مکر رہا ہے۔ ہارپ کو امریکہ میں اس کے اندرونی حلقوں میں بھی اس وقت سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جب سے اسے امریکی فوج کو 2020 تک پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے بطور ہتھیار سونپا جا چکا ہے۔ سامن، ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی الیکٹرو میگنیٹک ویوز آسمان کے اندر بھیجی جا سکتی ہیں جن کے ذریعے سے موسموں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویوز اس اہل ہوتی ہیں کہ زمین کے اندر زلزلہ بھی برپا کر سکتی ہیں۔ یہ ویوز اس اہل بھی ہوتی ہیں کہ کسی بھی علاقے میں زیادہ بارشیں کر کے وہاں پر سیلاب بھی لا سکتی ہیں۔ حال ہی میں اگر آپ کو بتلایا جائے تو ایران نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ اسرائیل نے اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایران کے بادل چرائے، اور جو بارش ایران کے علاقوں میں ہو کر ان کی زمین کو سرسبز و شاداب کرتی، وہ بارش اور وہ بادلوں کو ان کا ہوا کا رخ موڑ کر اسرائیل لے جایا گیا اور وہاں پر بارش برسا لی گئی۔ تو سامعین، ہارپ ٹیکنالوجی اس قدر خطرناک ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کی بڑی بڑی فوجوں کو مفلوج کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کسی بھی ملک کے اندر بدترین سیلاب، بدترین زلزلے پیدا کر دیے جائیں تو اس ملک کی فوجیں، اس ملک کے ہتھیار نیز جتنا بھی خطرناک ہتھیار اس ملک کے پاس کیوں موجود نہ ہو، وہ تمام چیزیں بیکار ہو جائیں گی، اور ہارپ کی مدد سے امریکہ اور اس کے ہواری پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ اس مشن کو آج بھی الاسکا کی ریاست کے اندر خفیہ طور پر چلایا جا رہا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کو ماہرین کے مطابق اس پر مکمل عبور امریکہ حاصل کر چکا ہے اور اس کو خفیہ طریقے سے آپریٹ بھی کر رہا ہے۔ دنیا کے موسم شدید سے شدید ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو کہ اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر جو زلزلے اور سیلاب موجودہ دور کے اندر دیکھنے میں آ رہے ہیں، وہ امریکیوں کی قدرت کے اصولوں کے ساتھ ہیرا پھیری ہی کا نتیجہ ہے۔ امریکی کائنات کے اصولوں کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، وہی دنیا کے موسموں کو تبدیل کر رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب امریکی اپنی اس مکروہ اور گھنونی سازش سے نہ صرف پوری دنیا کو ڈبو دیں گے بلکہ خود بھی اسی شکنجے کے اندر پھنس جائیں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حکومتیں اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا اقدامات کر رہی ہیں، آخر اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے گا؟ اگر یہ ٹیکنالوجی کاؤنٹر نہیں ہو سکتی تو امریکہ سے کیسے اس ٹیکنالوجی کو چھین کر یا اس کو تباہ و برباد کیا جائے گا تاکہ دنیا کے ماحول کو بچایا جا سکے؟ اور جو کلائمیٹ چینج بہت بڑے پیمانے پر دنیا میں ہو رہا ہے اور دنیا کی معیشتوں اور انسانوں کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈال رہا ہے، اس کو روکا جا سکے۔ سامعین، اگر ہم اسی طرح سے خواب غفلت میں اور خرگوش کی نیند سوتے رہے تو وقت دور نہیں کہ جب ہم اپنے زوال میں مزید پستیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے دشمن کا ہر ڈائمنشن میں مقابلہ کرنا ہے، نظریاتی، فکری، دفاعی
اور ٹیکنالوجی کے محاذ پر بھی ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہمیں اس کے مقابلے پر ایسی ٹیکنالوجیز متعارف کروانی ہیں جو کہ اس کے موجودہ ہتھیاروں کو سیز کر رکھ دیں اور ہمیں اس پر برتری دلا دیں۔ ہمارا یہ کام کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اسلامک سلیوشن چینل سے ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔